اقدس کی قسم برپا کریں گے مجلس غم پھرتی رہی درباروں. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر حمد و ثنا ہے خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام. موسیٰ ٹی وی چینل کی طرف سے یہ آج اصول اور فروع کے حوالے سے دوسرا پروگرام ہے، اور قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں، موسیٰ ٹی وی چینل کی ٹیم کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ جو علوم میں محمد و آل محمد کی ترویج کے لیے اپنی کوششوں کو بروئے کار لا رہی ہے. اور ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین علوم محمد و آل محمد علیہ السلام سے مستفید ہو جائیں. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے، چونکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ہم اصول اور فروع کے تعارف میں ہم نے کچھ گفتگو کی تھی. آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں ہم اصول دین میں سے پہلے اصل یعنی توحید پر مختصر طور پہ گفتگو کریں گے. اگرچہ توحید ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ پوری کائنات پہ مل کے اگر بحث کرنا شروع ہو جائے اور اس پہ گفتگو کرے تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. خیر، ہم اپنی بساط کے مطابق یہ کوشش کریں گے کہ مختصر طور پہ اپنے سننے والوں کو انتہائی جامع اور اچھی گفتگو ان کی سماعت کی نظر کی جائے. یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ہیں، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی تک جتنے بھی امام تشریف لائے ہیں، جتنے بھی ہادیان برحق ہیں، ان سب کا مطمع نظر اور ان سب کی تبلیغ توحید تھی. یہ اللہ کے نمائندے تھے اور اللہ کا پیغام ہی ہم تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے. لیکن ہماری اس وقت کی سب سے بڑی بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہم ذات رب العزت سے ہی بہت کوسوں دور ہیں. ہم خدا کو پہچان نہیں سکے، اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ الزمر میں اپنا نوحہ خود پڑھا ہے. وہ ذات پروردگار عالم کس طرح اپنا نوحہ پڑھ رہا ہے اور کس طرح اس مصائب کو بیان کر رہا ہے. فرما رہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ. اے لوگو، اللہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی اس طرح قدر اس کی کسی نے نہیں کی. یہ یقیناً ہم اپنی زندگی میں اپنے دکھ تو بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ سوچا کہ اللہ رب العزت کا نوحہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ مجھے لوگوں نے پہچانا نہیں ہے. میری جس طرح قدر ہونی چاہیے تھی لوگوں نے میری قدر نہیں کی. خدا کی قدر کیا ہے اور اس کی عظمت و بلندی کیا ہے؟ آئیے سورہ مبارکہ الکہف کی آیت سے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف میں ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. اگر دنیا میں موجود تمام کے تمام سمندر اور دریا سیاہی بن جائیں اور درخت قلمیں بن جائیں اور اس سیاہی کو استعمال میں لاتے ہوئے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو لکھنا شروع کر دیا جائے، اس کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، تو سیاہی تو ختم ہو جائے، اتنے سمندر تو ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی تعریف اور اس کے کلمات کو کبھی احاطہ قلم میں نہیں لایا جا سکتا. اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اور صرف یہی نہیں، پھر قرآن کی اسی آیت میں اگلے جملے پہ ذرا توجہ فرمائیے. پھر فرماتا ہے قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگرچہ اس کی مثل اور سمندر لے آئیں اور وہ بھی سارے سیاہی بن جائیں اور ان سے اللہ رب العزت کی کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف کو، اللہ کی حمد و ثنا کو، اس کے کلمات کو لکھا نہیں جا سکتا. یہ ہے اللہ کی قدر، یہ ہے اللہ کی عظمت کہ اس کی تعریف تک کوئی پہنچ نہیں سکتا.
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام توحید کو پہنچوانے کے لیے ایک بہت بڑا جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے پہلے ہی خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ اب اس خطبے کا ترجمہ آپ ضرور لازمی پڑھیے کہ اس میں توحید کے کتنے گہرے مطالب توحید کی پہچان کروانے والے علی نے فرمائے ہیں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اس عظمت کا مالک ہے کہ جس تک تعریف کرنے والوں کی زبانیں عاجز آ گئیں، جس کو درک کرتے ہوئے اواہم یعنی ہمارے دماغ عاجز آ گئے کہ وہ کیا ہے، لیکن اس تک نہ پہنچ سکا کوئی۔ وہ ایسا بلند ہے کہ اس سے بلند کوئی نہیں ہے، وہ ایسا قریب ہے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے، ایسا بعید ہے کہ اس سے زیادہ بعید کوئی نہیں ہے۔ ایک اور شخص امیر کائنات کے پاس آ گیا اور کہتا ہے کہ مولا مجھے ایک جملے میں خدا کی توحید سمجھائیے۔ اب دیکھیں سوال بھی بڑا عجیب ہے کہ ذات پروردگار کا تعارف ہو اور صرف ایک جملے میں ہو، اور یقیناً یہ علی ہی کا کام ہے کہ ایک جملے میں تعارف، جس نے جس طرح کا سوال کیا علی نے اس کو اس کے مطابق ہی جواب دیا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ خدا کو آحد ماننا اور واحد نہ ماننا یہ توحید ہے۔ بندہ پریشان ہو گیا، کہتا ہے کہ مولا یہ آپ نے کیا ارشاد فرما دیا کہ اللہ کو احد مانے واحد نہ مانے یہ توحید ہے۔ امیر کائنات نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ دیکھو لفظ واحد سے پہلے زیرو ہے، جس کو ہم انگلش میں زیرو کہتے ہیں، صفر کہتے ہیں، اور واحد کے بعد ایک ہے، ایک کے بعد دو ہے، دو کے بعد تین ہے، تین کے بعد چار ہے، اس طرح یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن لفظ احد عربی زبان میں وہ لفظ ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، واحد نہیں، احد ہے، اللہ واحد ہے، اور وہ ایسا آخر ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، وہ ایسا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے، وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ باطن کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی پہچان بہت ضروری ہے، لیکن یہاں پر میں اپنا انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات ضرور عرض کروں گا، اس میں مختلف آراء آپ کی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ میرا دکھ بھی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو پہنچنا بہت لازمی ہے سننے والوں تک کے لیے کہ میرے دوستو، یہاں پر اگر مکتب اہل بیت کا مطالعہ کیا جائے، صرف مکتب اہل بیت کی میں بات کر رہا ہوں، اس مکتب کا ایک ادنا سرمایہ بن کر، کہ اگر آل محمد علیہ السلام کے مکتب کو دیکھا جائے تو جتنا توحید پہ آل محمد نے فوکس کیا ہے اتنا کسی اور مکتب میں توحید پہ فوکس نہیں کیا گیا۔ اب دوسرے جو آج میڈیا کا دور ہے، آپ دوسرے مکاتب ہائے فکر کا بھی مطالعہ کر لیں اور مکتب اہل بیت کا بھی مطالعہ کر لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ توحید کیا ہے۔ توحید اگر آل محمد کے مکتب میں دیکھی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، صحیفہ علویہ، صحیفہ فاطمیہ، دعائے کمیل، دعائے جوشن کبیر، کہ جس دعا میں 1000 اسم اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد مفاتیح الجنان 2000 سے زیادہ صفحات میں مشتمل کتاب ہے۔ اس کے بعد اصول کافی، اور اصول کافی کا پہلا باب توحید ہی بڑا لاجواب ہے، اور اس کے بعد پھر آپ آ جائیے توحید مفضل، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توحید مفضل سے بیان کی، وہ توحید کا باب جو ہے وہ پڑھنے والا ہے کہ کس طرح انہوں نے توحید پہ فوکس کیا اور کس طرح توحید ہمیں سمجھائی۔ اگر میں صرف کتابوں کا ذکر کرنا شروع کر دوں کہ کن کن کتابوں میں توحید کے بارے میں لٹریچر موجود ہے مکتب اہل بیت میں، تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، مجھے اس پہ ایک مکمل لیکچر کی ضرورت ہے۔ لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ دیکھیے جس مکتب میں توحید پہ اتنا زیادہ فوکس کیا گیا تھا، آج اسی مکتب میں پاکستان میں، اب پوری دنیا کی بات نہیں میں کر رہا، پاکستان میں بھی کچھ حد تک یہ جو ہیں لوگ وہ کچھ جن کے اعمال ایسے سر انجام دے رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے دشمن کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے گمان میں آ کے
ہمیں کافر کہنے کی کوشش کرتا ہے، مشرک ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ ان کے مشرک کہنے سے یا کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، کافر تو وہی ہے، مشرک تو وہی ہے کہ جس کو قرآن مشرک اور کافر کہے۔ کسی مسلمان کو، کلمہ گو کو آپ کبھی بھی کافر یا مشرک نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، منافق ضرور ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنے والا، لیکن کافر اور مشرک نہیں ہو سکتا۔ تو خیر ان کے الزامات ہیں، لیکن اس میں ذرا ہمارا بھی، ہمارے کچھ نادانوں کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے توحید کو اس طرح پہنچایا ہی نہیں ہے کہ جس طرح پہنچانا چاہیے، یا توحید کا لٹریچر عام کیا ہی نہیں ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کہ جس طرح کرنے کی ضرورت تھی۔ آج چونکہ یہ ہمارا توحید کے حوالے سے پہلا پروگرام ہے اور انتہائی مختصر طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ دیکھنے والوں کے لیے باعث تکلیف بھی نہ بنے، بہت لینتھی بھی نہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے میں اتنا ضرور عرض کروں گا کیونکہ چونکہ میرا خود تعلق اہل منبر سے ہے، مجالس کے حوالے سے میں جاتا بھی ہوں، تو میں اپنے ذاکرین اور علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ مجالس پڑھیں تو مجالس میں جہاں پہ آپ صرف توحید کو خطبے تک محدود نہ رکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا اور اس کے بعد اللہ کا نام ہی نہ لیا۔ ہاں، توحید کو آپ اگر گھنٹے کی مجلس پڑھتے ہیں، آدھے گھنٹے کی مجلس، تو ایک یا دو جملے ایسے ضرور بولیے کہ جس میں محمد و آل محمد کی تعلیمات یعنی توحید کے حوالے سے کچھ دنیا تک پہنچے۔ اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ دیکھیے، نمبر ایک، سب سے پہلے یہ جو دنیا آپ پہ انگلی اٹھا رہی ہے کہ آپ توحید کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، حالانکہ انہی کی کتابوں میں جو توحید اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو بات کہیں اور نکل جائے گی۔ ہمارے ہاں تو توحید ہے ہی بڑی، الحمدللہ بہت ہی پیارا چہرہ ہے توحید کا، لیکن ہم اس چہرے کو پہنچا نہیں رہے، اس کو پہچان نہیں رہے۔ تو آپ اس توحید کے چہرے کو جو ائمہ اہل بیت نے تعلیمات دی ہیں، آپ اس کو دنیا تک پہنچائیے۔ جب آپ اس کو دنیا تک پہنچائیں گے تو آپ حقیقی معنوں میں آل محمد علیہ السلام کے علوم کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور پھر آپ کو جزا آل محمد بھی عطا کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات بھی آپ پہ خوش ہو گئی، اور کوئی بھی آپ کو مشرک نہیں کہے گا، اور وہ دشمن بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ جن کے مکتب میں توحید اتنی مضبوط ہے کیا وہ بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توحید کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔